السلام علیکم ویورز۔ سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر ہے۔ سعودی عرب پر فرما رواں خاندان ال سعود کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب مشہور خاندان غزہ سے ہے، جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ال سعود حقیقت میں عرب النساء ہے یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ یہ وہ سوالات جو تحقیقات طلب تھے۔ چنانچہ اس تحقیق کا بیڑا محمد ساحر کی یہ ریسرچ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی، اور سعودی حکام نے اپنی اصلی حقیقت سامنے آنے پر اس شخص کو سزائے موت دے دی۔ محمد ساحر کی ریسرچ کے مطابق 1851 ہجری میں قبلہ غزہ کی ایک شاخ المثل سے تعلق رکھنے والا کچھ افراد نے ایک تجارتی قافلہ تشکیل دیا، جس کا مقصد عراق سے غذائی اجناس خرید کر انہیں نجل لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مثلہ تھا۔ اس قافلے کا گزر رجب کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خریدنے کے لیے رجب کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ تاجر یہودی تھا جس کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق غزہ قبیلے کی ایک شاخ بن مثل سے ہے۔ یہ نام سنا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور ان میں سے ہر فرد سے بڑے ادب کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے والد کے غزہ قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بقرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اس نے اپنے تمام خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجوریں اور چاولوں کی بوریاں لاد دیں۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والے کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے ایک خاندان کا فرد مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا، اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا۔ چونکہ المثل قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت سمجھا۔ جب قافلہ اپنی واپسی کا سفر کرنے لگا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوش بختی ہوگی، کیونکہ اس کی عرضہ دراز سے خواہش تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا اور کئی افراد کو اپنی زبان کی بنا پر اپنے حلقہ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر موقع طور پر اسے وہاں التقسیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ سلیمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پر یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ التقسیم سے الخضرا آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا، مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ کافر نے یہ ڈھال بنو کہف کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو کہف نے اسے ایک پیش بنا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتوں، خانہ بدوش بدو قبائل اور سادہ لوح افراد میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ اس کے خیال میں یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ ان مقام کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرا بدوؤں سے رابطہ شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر دونوں قبائل اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہاں ختم کر دیا جائے۔
دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور الریاض کے نزدیک ایک فارم میں پناہ لی۔ یہ الریاض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کے دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک، جو کہ بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک بہت ہی مہمان نواز تھا اور اس مردخائی کو پناہ دے دی۔ ایک ماہ گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ کیا کہ ان کو چوروں کے ایک گروہ نے قتل کیا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس ذمہ دار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں ایک بڑا ذمہ دار کی حیثیت سے رہے۔ مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام الدرگاہ رکھا اور فوری اس جگہ پر ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا، جس کا نام اس نے مصافحہ رکھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصلی دشمن شیخ سلیمان عبداللہ کو ایک منصوبے کے تحت ایک مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور درگاہ کو اپنے مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اس نے کئی شادیاں کی، جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کو باپ بنا۔ اس نے اپنے تمام بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھا۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے گئے اور یہ بہت بڑا طاقتور بن گیا۔ مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام کہران تھا، اور الکہران کے ہاں بیٹا ہوا تو اس کا نام سعود رکھا گیا، اور ان کے بیٹے کے بعد کی نسل آل سعود کہلاتی ہے۔ تو ویورز، اس طرح آل سعود کا نام مشہور ہوا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔